اسلام آباد شہر پر رات کے سائے اتر چکے تھے اور آج سارے شہر میں بادل کھل کر برس رہے تھے، جیسے نہ جانے کون سا غم باہر نکال رہے ہوں۔ بارش کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی اور کچھ مصروف سڑکیں جیم ہو چکی تھیں اور کچھ خالی سڑکوں پر گاڑیاں اپنی نارمل رفتار سے گزر رہی تھیں اور کسی پبلک پلیس میں رنگ برنگی چھتریوں پر بارش کی بوندیں گرتی لوگوں کو بھیگنے سے بچا رہی تھیں۔ غرض کے ایسے موسم میں بھی لوگوں کا جم غفیر اپنے روزمرہ کے کام نمٹا رہا تھا اور اسی ہجوم میں وہ بھی تھا۔ کالی چھتری تلے فٹ پاتھ پر چلتا ہوا وہ اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا کہ دفعتاً اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے آس پاس ہی ہے، ہواؤں نے اس کی آمد کی خبر دے دی تھی۔ اس نے چہرہ اٹھائے سامنے دیکھا تو وہ سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، سرخ چھتری ایک ہاتھ میں پکڑے، دوسرا ہاتھ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے کالے بال اس کے کاندھوں کو چھوتے کمر تک آ رہے تھے۔ وہ اس وقت سادہ سے کپڑوں میں تھی، بلیک ٹراؤزر اور بلیک شرٹ۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس کی کالی آنکھیں جن میں کوئی گہرا راز چھپا تھا، وہ ان آنکھوں کے پیچھے کے سچ کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ وہ ارمان ملک کو دیکھ سکتی تھی، وہ بلیک کپڑوں میں تھا، بلیک پینٹ، بلیک شرٹ اور اوپر سے بلیک ہی کوٹ۔ اس نے ایک لمحے کو اس مرد کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی خوبصورت سرمئی آنکھیں، اس کے تیکھے نقوش، ہلکی بیئرڈ، اس کا کثرتی لمبا وجود۔ بلا شبہ وہ وجیح اور پرکشش مردوں میں سے تھا۔ چند لمحے وہ دونوں ایسے ہی دیکھتے رہے، پھر دونوں نے اپنے قدم اٹھائے اور آگے بڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے ویسے ویسے وہ ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے، ایک دوسرے کے اتنا قریب پہنچ گئے تھے کہ ان کی چھتریاں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی تھیں۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر ان آنکھوں میں اتنی اداسی کیوں تھی؟ کچھ تو تھا ان آنکھوں میں، سب کچھ کھو دینے کی اذیت، جیسے وہ آنکھیں اسے بہت سی اذیت کی داستان سنانا چاہتی ہوں۔ مگر اس لڑکی کے لبوں پر جیسے قفل لگی تھی۔ ارمان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اس کے قریب سے گزرا اور آگے بڑھ گیا۔ ہاں، مگر جاتے جاتے اس کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے مس ضرور ہوا تھا اور اس لمحے کو وہ صدیوں بعد بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ فجر، اس نے اتنی اونچی آواز میں سرگوشی کی کہ لڑکی نے سنی، مگر کوئی رد عمل دیے بنا ساکت سی کھڑی رہی۔ پھر اس نے پلٹ کر اس کالی چھتری تلے چلتے مرد کو دیکھا، پھر وہ واپس چہرہ موڑے اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کرنے لگی۔ ارمان کچھ فاصلے پر جا کر رکا اور اب پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ کیا چھپا رہی ہے یہ لڑکی؟ اس نے اپنا موبائل سامنے کیا جس میں اسی لڑکی کا سارا بایو ڈیٹا تھا، مرڈر اٹیمپٹ ہونا اور پھر اس کا 10 ماہ کا کوما میں رہنا اور چند دن پہلے کوما سے باہر آنا اور اس قاتلانہ حملے میں اپنی میموری کھو جانا۔ یہ لڑکی اتنی سیدھی نہیں ہے جتنا اس کا بایو ڈیٹا بتا رہا ہے، کچھ ہے جو مسنگ ہے، کچھ ہے جس کا تعلق مجھ سے ہے۔ اس کے وجود سے فجر کی خوشبو کیوں آ رہی ہے مجھے، جبکہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ یہ میری فجر نہیں ہے، یہ تو اس شہر کی ایک ہونہار پولیس آفیسر ہے جو زندگی میں کبھی فجر سے نہیں ملی، جب دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہی نہیں تھی۔ مگر پھر کیوں دوسری بار اسے دیکھنے پر میرا دل میرے اختیار سے باہر جا رہا تھا۔ میری فجر 22 سالہ سادی سی معصوم لڑکی تھی اور یہ انسپکٹر مایا ہاشمی ہے، 25 سالہ ہونہار اور بہادر پولیس آفیسر۔ پورے اسلام آباد میں اس جیسی کوئی آفیسر آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ اس کی بہادری کی مثال تو اسلام آباد کا حرام شخص دیتا ہے، مگر بس اس حادثے نے اسے تھوڑا عجیب بنا دیا ہے۔ سارا اسلام آباد اس لڑکی کی خاموشی پر افسردہ ہے، اور یہ سب کب ہوا تھا؟ 10 ماہ پہلے، اور 10 ماہ پہلے ہی تو میری فجر بھی لاپتہ ہوئی تھی۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میری فجر اور یہ لڑکی مایا دو الگ الگ وجود ہیں، دو الگ الگ عورتیں، دو الگ الگ زندگیاں۔ وہ خود سے یہ سب بڑبڑا رہا تھا، دو الگ کہانیاں، دو الگ انسان جن کی وہ بیویاں تھیں۔ وہ خود سے یہ سب بڑبڑا رہا تھا، مگر پھر بھی کچھ تو تھا جو ان دونوں انجان عورتوں کو ایک کر رہا تھا، کوئی ایک پوائنٹ جو مس تھا، اور اب ارمان ملک کو وہی پوائنٹ تلاش کرنا تھا۔ میں تمہیں بہت جلد تلاش کر لوں گا فجر، آئی ایم سوری میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا فجر۔ اس نے اب اپنے موبائل پر فجر کی تصویر نکالی، اس کی خوبصورت بیوی جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، اور اسے سب سے زیادہ محبت اس کی ہیزل گرین آنکھوں سے تھی۔ میں جانتا ہوں تم زندہ ہو فجر، بس مجھ سے دور ہو، مجھے یقین ہے کہ تم زندہ ہو، اور میرا یہ دل تمہاری دھڑکن محسوس کر سکتا ہے، اور اب میں یہ بھی جان گیا ہوں کہ یہ انسپکٹر مایا ہی تمہیں تلاش کرنے میں میری مدد کرے گی،
کیونکہ یہ تمہارے بارے میں ضرور کچھ ایسا جانتی ہے جو میں نہیں جانتا۔ وہ خود سے بات کرتا اب سڑک پر دور جا رہا تھا۔ مایا ہاشمی نے ایک بار پلٹ کر اسے دیکھا، وہ اس سے دور جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے آواز دے کر روک لے، اسے پکارے، اسے بتائے کہ اس وقت دنیا کے لیے مایا ہاشمی تھی، مگر وہ اصل میں اس کی فجر تھی۔ وہ کتنی بے بس تھی، وہ کیسے اپنے ارمان کو اپنی محبت کا یقین دلائے گی۔ ان 10 مہینوں نے اسے اس کی پہچان ہی چھین لی تھی۔ وہ اپنا کردار، اپنی روح، اپنا نام اور اپنا وجود سب کھو چکی تھی۔ وہ کیسے ارمان کو بتائے گی کہ اس کی معصوم فجر کو کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا؟ اور آج اگر کوئی زندہ تھی تو وہ فجر نہیں تھی، وہ تو 10 ماہ پہلے اسی دن مر گئی تھی۔ اگر آج وہ تھی تو مایا ہاشمی، کیونکہ اب اس کے پاس مایا ہاشمی کا چہرہ اس کی پہچان تھی۔ مگر چہرے بدل جانے سے دل تو نہیں بدل جاتے۔ وہ آج بھی وہی فجر تھی جس کے ہاتھ پر تیل کا ایک چھینٹا بھی پڑتا تو اس کا ارمان تڑپ جاتا تھا، اور کسی نے زندہ فجر کو ہی جلا ڈالا اور اس کا ارمان بے خبر رہ گیا۔ مگر سوال یہ تھا کہ اگر مایا نہیں فجر تھی تو پھر اصل مایا کہاں تھی؟ تو اس کا جواب تھا اصل مایا مر چکی تھی، مگر مرنے کے بعد بھی اس کا چہرہ زندہ تھا، مطلب اس کی شناخت زندہ تھی۔ اور اب لوگوں کے لیے فجر کو مایا بننا پڑ رہا تھا، کیونکہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ 10 ماہ پہلے دونوں کے ساتھ کراچی کے اس بند ویئر ہاؤس میں کیا ہوا جس نے فجر کو مایا بنا دیا، اور مایا مر کر بھی آج دنیا کے لیے زندہ تھی۔ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں ارمان، کیا میں کبھی آپ کو یہ بتا سکوں گی؟ اس نے ایک بے بس سرگوشی کی اور اب اپنے آنسو صاف کرتی وہ سڑک سے دور جا رہی تھی۔ دونوں مخالف سمت جا رہے تھے، اور اس منظر کو یہیں چھوڑ کر کچھ ماہ پیچھے ماضی میں چلتے ہیں، جہاں مایا اور فجر الگ الگ شہروں میں اپنی زندگی اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور پھر کہانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کراچی کا ایک خوبصورت اپارٹمنٹ کے بیڈ روم کا منظر تھا، جہاں وہ اس کے حصار میں بیڈ پر پڑی تھی۔ ارمان اٹھ جائیں، اس نے ارمان کے برہنہ سینے پر ہاتھ کا دباؤ دیا۔ آپ نے پولیس اسٹیشن جانا ہے، وہ اسے کوئی تیسری بار یاد کروا چکی تھی کہ وہ لیٹ ہو رہا ہے۔ سونے دو نا یار۔ ارمان نے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہاں لب رکھے۔ ارمان مجھے ناشتہ بنانا ہے۔ فجر نے دوسری بار اسے سمجھانا چاہا، یار آج باہر سے کر لیں گے ناشتہ، بس ابھی تم مجھے سکون سے سونے دو۔ وہ اسے مزید اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ تو سو جائیں، مجھے تو اٹھنے دینا۔ اس کی بڑبڑاہٹ ابھی بھی جاری تھی۔ وہ بلینکٹ کھینچ کر فجر کو اس میں چھپا چکا تھا، جو وہ کاندھوں سے نیچے تک اتار چکی تھی۔ سو جاؤ یار، کتنا تنگ کرتی ہو، کچھ شرم کرو، شوہر کی نیند خراب کرنے والی بیویاں جہنم میں جاتی ہیں۔ ارمان نے اسے ڈرانا چاہا۔ اچھا، آپ کو اپنی نیند کی پرواہ ہے، اور میرا کیا؟ آپ نے مجھے رات کو 1 منٹ بھی سونے نہیں دیا۔ ساری رات آپ میری جان نہیں چھوڑتے اور خود دن چڑھے سو جاتے ہیں۔ آپ کو اچھے سے پتا ہے نا کہ مجھ سے اس ٹائم نہیں سویا جاتا۔ جب سورج کمرے تک پہنچ جاتا ہے، اس کا اشارہ کھڑکیوں سے آتی دھوپ کی طرف تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے بیبی کہ تمہارا شوہر تمہارے سوا کسی اور کو سوچتا بھی نہیں ہے۔ تم سے اتنی محبت کرتا ہوں اور اتنا وفادار ہوں تمہارا، اور یہ جان نہیں چھوڑنے کا کیا ہوتا ہے؟ اسے بیوی سے محبت کہتے ہیں میری جان۔ ارمان نے اب آنکھیں کھولی اسے دیکھا۔ وہ اس وقت اس کی بلیک شرٹ میں تھی۔ 28 سالہ ارمان دلکش اور وجیح تھا، اور وہ اپنے شوہر پر مرتی تھی اور اس بات کا اعتراف بھی سرعام کرتی تھی۔ اور کتنی بار کہا ہے تم سے کہ رات کو کمرے کی ونڈو بند رکھا کرو، پردے گرایا کرو تاکہ صبح تمہاری نیند خراب نہ ہو۔ اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ کھڑکی پردے بند رکھیں گے تو پھر کمرے میں وینٹیلیشن کیسے ہوئے گی؟ آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ بند کمروں میں گھٹن ہوتی ہے مجھے، اور ارمان آپ میری عادتیں بگاڑ رہے ہیں۔ حویلی میں میں کبھی بھی اتنی لیٹ؟ ارمان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ آج کے بعد دوبارہ حویلی کا نام مت لینا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی دہشت نمایاں ہوئی۔ وہ ہمارا اصل ہے ارمان، ہم اس سے بھاگ تو نہیں سکتے، اس نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ ارمان آنکھیں بند کر گیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ اسے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، جب میں یہاں نہیں تھی، حویلی میں ہوتی تھی، تو آپ کو تب بھی مجھ سے محبت تھی؟ آپ نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، پھر آپ کو مجھ سے محبت کیسے ہوئی؟ میرا مطلب ہے کچھ مردوں کو محبت تو ظاہری حسن سے ہوتی ہے نا، تو آپ کی محبت کون سے والی ہے؟ ارمان نے آنکھیں پوری کھولے اسے دیکھا۔ اس کی گردن پر ارمان کی قربت کے نشان واضح تھے۔ اسے بھی یہاں آئے 2 ماہ ہی ہوئے تھے، اور اس 2 ماہ میں اس نے اپنی زندگی کے 22 سالوں کی اذیت کے بعد خوشیاں پالی تھیں۔ دور تو میں بھی تم سے تھا، تو پھر تمہیں مجھ سے محبت کیسے ہوئی؟ تم نے کون سا میرا چہرہ دیکھا تھا؟ ارمان نے بھی اسی سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ ہاں، میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور ہمارا چند سال پہلے نکاح ہو گیا تھا،
اور میں صرف آپ کی امانت ہوں، میں صرف آپ کی وفادار ہوں، اور اللہ نے آپ کو میرے لیے مختص کر دیا ہے۔ اسی لیے اگر مجھے کسی سے محبت کرنے کا حق ہے تو وہ صرف آپ ہی ہوں گے، اور میں نے آپ سے یہ سوچ کر محبت ہی نہیں کی تھی آپ کیسے دکھتے ہوں گے، اسی لیے محبت کی تھی کہ آپ میرے شوہر ہیں، میرے محافظ ہیں، ہمیشہ مجھے ہر تکلیف سے بچائیں گے، بس ہو گئی محبت۔ اسے کہتے ہیں روح کو روح سے محبت ہونا۔ اس کے جواب پر ارمان مسکرائے۔ ایگزیکٹلی، میرا بھی یہی جواب ہے جو تم نے ابھی ادا کیا۔ اس کی بات سن کر فجر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ مطلب اگر میری شکل یا میرا چہرہ ایسا نہ ہوتا جیسا کہ اب ہے، یا میرے پاس کوئی اور چہرہ ہوتا، مطلب کوئی اور پہچان، کوئی اور شناخت، تو آپ تب بھی مجھ سے محبت کرتے؟ وہ کیا پوچھنا چاہتی تھی ارمان سمجھ گیا تھا۔ تمہارا چہرہ گورا ہوتا ہے یا سانولا، تمہارا قد لمبا ہوتا ہے یا چھوٹا، تم موٹی ہوتی یا پتلی، میں پھر بھی تم سے ہی محبت کرتا اور تمہیں تمہارے اصل کے ساتھ قبول کرتا، کیونکہ تم سے محبت اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے۔ تم میرا محرم عشق ہو، اور میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ مجھے تمہارے اس ظاہری حسن سے محبت ہے بھی یا نہیں۔ مجھے بس تم سے اس لیے محبت ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، اللہ نے تمہیں ہی مجھ پر حلال کیا ہے، تو مجھے صرف تم سے ہی محبت کرنی ہے۔ ہاں، ظاہری خوبصورتی پر انسان کچھ لمحوں کے لیے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن دائمی محبت ہمیشہ وہ محبت ہے جو کوئی آپ سے آپ کی ظاہری شکل کے بنا پر نہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کے بنا پر کرے۔ اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے تم سے نوازا ہے۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس نے آپ کے بہت مان، محبت اور نرمی سے کہتے فجر کے ماتھے پر لب رکھے تو فجر کو سکون کا احساس ہوا۔ اچھا چلیں، محبت بھری باتیں تو بہت ہو گئیں، اٹھ جائیں اب، آپ کو پولیس اسٹیشن جانا چاہیے۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے ارمان کو ٹائم کا اندازہ کروایا۔ اف میری جان، اتنی معصوم کیسے ہو سکتی ہو تم؟ چھٹی ہے آج میری یار، اتوار ہے آج۔ بالآخر ارمان نے بم پھوڑا اور فجر کا تو منہ حیرت کے مارے پورا کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اوہ، تبھی میں کہوں کہ آپ اتنے مزے سے کیوں اب تک بیڈ پر پڑے ہیں، ورنہ آپ تو 7 بجے اٹھ کر ہی بھاگتے ہیں۔ آپ نے مجھے بیوقوف بنایا؟ اسے تو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ ہرگز نہیں، میری اتنی مجال کہ میں تمہیں بیوقوف بناؤں؟ تم ہو ہی اتنی معصوم کہ بھول جاتی ہو میں کس دن گھر ہوتا ہوں۔ فجر بس اسے غصے سے گھور کر رہ گئی۔ اچھا بیبی، اب ناراض مت ہو، ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے مناؤں گا جو تمہیں ہرگز پسند نہیں آئے گا۔ فجر نے اس کی طرف پلٹ کر کچھ کہنا چاہا۔ آپ نا میرے قریب مت۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی کیونکہ ارمان اس کے لبوں پر جھکتا اسے اپنی گرفت میں لیتے اس کی نازک پنکھڑیوں پر محبت نچھاور کرتا اسے مزید اپنا قریب کر چکا تھا، اور فجر سمجھ چکی تھی کہ ایک بار پھر ارمان اسے اپنی قربتوں میں قید میں لے چکا ہے۔ فجر اور وہ کزن تھے۔ فجر اس کے چاچو کی بیٹی تھی۔ وہ چھوٹی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ سب لاہور کے قریب ایک حویلی میں رہتے تھے، اور ارمان کے دادا گاؤں کے حاکم تھے۔ فجر کے پاس ایک کثیر جائیداد کا حصہ آ چکا تھا اپنے باپ کے مرنے کے بعد، اور ارمان کے والدین نے صرف جائیداد اپنے پاس رکھنے کے لیے ارمان اور فجر کا نکاح کروا دیا تھا۔ تب فجر محض 12 سال کی تھی اور ارمان تب 18 سال کا تھا۔ ارمان اس وقت تو نکاح ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے والدین کے دباؤ میں اسے ایسا کرنا پڑا۔ اس کا نکاح نہ کرنے کی وجہ فجر نہیں تھی، اسے تو فجر بچپن ہی سے عزیز تھی، وہ اس سے محبت بھی کرتا تھا۔ تب دوستوں اور کزن والی محبت جس میں فجر کے لیے عزت بھی تھی، لیکن وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے والدین اس عمر میں فجر کو نکاح میں باندھ دیں جب وہ اپنا اچھا برا بھی نہیں جانتے۔ ارمان کی مخالفت کے باوجود اس کا نکاح کروا دیا گیا، پھر وہ بھی غصے میں حویلی سے کراچی آ گیا۔ اس نے یہی ساری پڑھائی کی اور یہیں اپنا کیریئر بنایا، اور اب وہ کراچی شہر کا ایک قابل اور ہونہار پولیس آفیسر تھا، ASP ارمان ملک۔ اس نے سوچ لیا تھا جب فجر اس قابل ہوئی کہ اس کی رخصتی لی جائے تو وہ حویلی جا کر فجر کو لے آئے گا، اور اس سارے میں حویلی میں فجر کس حالات میں رہی وہ اکثر نظر انداز کر گیا تھا۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ اس کے والدین کو فجر کی جائیداد چاہیے، اس لیے وہ اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے، اسے پیار کریں گے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا حویلی چھوڑنا فجر کے لیے کیا مسائل لے کر آئے گا۔ اس کے ماں باپ نے فجر کو حویلی میں بہو کا رتبہ کبھی دیا ہی نہیں، اسے بس ہمیشہ ایک ایسا بوجھ سمجھا جو ان کے سروں پر لازمی مسلط کی گئی تھی، اور اس کی حویلی میں حیثیت کسی ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی، حالانکہ وہ بھول گئی تھی کہ وہ اس حویلی کے آدھے حصے کی مالکن ہے۔ یہ سب تو شاید ارمان کو کبھی پتہ ہی نہ چلتا، وہ تو اچانک ارمان 2 ماہ پہلے حویلی چلا گیا تو خود اپنی آنکھوں سے اس کی حالت دیکھ لی، اور بس تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ اب فجر کو یہاں اس حویلی میں 1 منٹ کے لیے بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔
وہ लाउंज की दहलीज में खड़ा था जब उसने अपनी माँ को किचन में फजर के साथ देखा। हाँ, वो फजर ही थी। अरमान ने उसे उसकी आंखों से पहचाना था। तुम्हें कितनी बार कहा है, आइंदा आगे बढ़ने की बात अपने ताया या दादा से की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फजर की कलाई मरोड़ते हुए उन्होंने इतनी सख्ती से उसे कहा कि फजर की आंखों में आंसू आ गए। ताई, मैंने तो सिर्फ मज़ीद आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। और अरमान ने ही तो मुझे इजाज़त। उसके अल्फाज मुंह में ही रह गए क्योंकि ताई का हाथ उठा था और फजर के चेहरे पर थप्पड़ का निशान छोड़ गया। खबरदार, अगर आइंदा अपनी इस गंदी ज़बान से मेरे बेटे का नाम लिया, सिर्फ तेरी वजह से वो हमें छोड़कर 7 शहर पार चला गया। तेरी वजह से वो हमें भी सज़ा दे रहा है। अरे किस माँ का दिल चाहता है वो अपने बेटे को खुद से दूर करे, मगर तुझ जैसी मनहूस की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया। तो तुझे क्या लगा था कि मैं यहाँ तुझे सर पर बिठा कर रखूँगी? इस दूरी की सज़ा तुझे भी तो मिलनी चाहिए। और 10 साल पहले अरमान ने अगर तुम्हारी पढ़ाई की कोई बात की थी तो वो बहुत पुरानी हो गई। समझो कि वो बात कभी हुई ही नहीं। फजर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी माँ ने उसे कभी फजर तक पहुँचने ही नहीं दिया था। वो अगर कभी कॉल भी करता और बात करवाने का कहता तो उनके पास बहुत से बहाने होते थे। वो तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि उसके पीछे ये सब होता था। ताई, अरमान अपनी मर्ज़ी से गए हैं, आप लोगों ने उन्हें मजबूर किया था, उन सब में मेरा तो कोई कसूर नहीं। उसने अपना दिफा करना चाहा तो ताई को मज़ीद गुस्सा आ गया। अच्छा, तो अब तू मुझे ये कहना चाहती है कि मेरा बेटा मेरी वजह से वापस नहीं आता? उन्होंने फजर का हाथ गर्म चूल्हे के करीब किया। आजकल तेरी ज़बान बहुत चलने लगी है। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं ताई, प्लीज़, आग से बहुत दर्द होता है, मुझे माफ़ कर दे, आइंदा ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। उसने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया, मगर ताई तो जल्लाद बनी हुई थी। इससे पहले फजर का हाथ आग के ऊपर आता, रास्ते में उसकी कलाई किसी ने पकड़ कर रोक दी। ताई और उसने एक साथ हैरत से कलाई पकड़ने वाले को देखा। अरमान। ताई के लबों से अरमान का नाम सुनकर फजर का दिल तो जैसे धड़कने से इनकारी हो गया। अरमान ने अपनी माँ का हाथ फजर के हाथ से दूर किया। अरमान, मेरा बच्चा, तुम कब आए? वो तो खुशी से भूल ही गई थी। मैंने सोचा था कि अम्मा पहले कि आपको अपने आने का बता दूं, फिर सोचा माँ बाप नाराज़ हैं। जब मैं वापस घर नहीं आता तो सोचा कि आपको सरप्राइज़ देता हूँ, मगर यहाँ आकर क्या देख रहा हूँ कि यहाँ तो मुझे ही हैरत का झटका लग गया। आप यहाँ फजर के साथ ऐसा सलूक करती हैं? वो बेहद अफसोस और गम से पूछ रहा था। फजर के बहते आंसू थम गए। जिस शख्स के आने की दुआएं वो पिछले 10 साल से मांग रही थी, उसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि एक दिन ऐसे ही वो अचानक आ जाएगा और उसके लिए अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाएगा। ये उसी सलूक की हकदार है। इसे दफ़ा करो। तुम मुझे बताओ ना, क्या खाओगे? मैं अभी बनवाती हूँ। और अब तो तुम पक्के पक्के वापस हवेली आ गए हो ना, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अरमान को अजियत महसूस हुई। इस दफ़ा नहीं कर सकता अम्मा, बीवी है ये मेरी, और आया तो मैं आपसे मिलने ही था, मगर अब दिल चाह रहा है कि उल्टे कदमों मैं वापस चला जाऊं। ताई ने अरमान को कुछ कहना चाहा, उसे अपने गले लगाना चाहा, मगर वो पीछे हट गया। उसके हाथ में अब तक फजर का हाथ था। फजर, उसने पहली बार उसे पुकारा, जाओ अपने कमरे में, अपना ज़रूरी सामान कल सुबह तक पैक रखना, तो मेरे साथ कराची जा रही हूँ। अरमान ने एक ही फ़िक्रे में सख्ती से हुक्म सुनाकर उसकी कलाई छोड़ दी और फजर को ऐसा लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया। वो जो सालों से इन अल्फाजों को सुनने की मुंतज़िर थी, वो आज यूं उसके लबों से सुनेगी, उसे अंदाज़ा नहीं था। उसने बस 2 लम्हे अरमान को देखा, फिर वो किचन से निकल गई। अरमान ने इस सारे में एक बार भी फजर को नहीं देखा था। वो अपनी माँ को देख रहा था। ये सब क्या है अरमान? उन्हें तो सदमा ही लग गया। अरमान ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर सोफे तक लाकर बिठाया और अब उनके सामने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा। अम्मा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों से दूर फजर की वजह से गया था? अब कि वो बेहद नरमी से पूछ रहा था। ऐसा नहीं है, आप लोगों की बेजा लालच और ज़िद की वजह से मैं आप लोगों से दूर रहता हूँ, लेकिन आपकी सज़ा आप इस बेकसूर को क्यों दे रही हैं? इससे मेरा निकाह करवाना आप लोगों का फैसला था। आपको उसकी दौलत का हिस्सा चाहिए था जो अब आपके पास है, तो आप अपनी दौलत के साथ खुश रहें। आपको जब फजर से कोई सरोकार नहीं तो फिर वो जहाँ मर्जी रहे, आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी माँ सादिया बेगम उसकी बातों से कुछ शर्मिंदा लग रही थी। अम्मा, आप ये भी भूल गईं कि वो उस घर की बेटी है। क्या हमारे यहाँ बेटियों के साथ ऐसा सलूक होता है? वो बेहद अफसरदा और हर्ट लग रहा था। चले, वो घर की बेटी ना सही, मेरी मनकूहा तो थी ना। आपने इस रिश्ते का भी पास नहीं रखा। अम्मा, आप ऐसा सलूक करेंगी उसके साथ? मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था।
وہ تکلیف سے کہتا زمین سے اٹھا۔ ارمان مت جاؤ واپس۔ ان کے لہجے میں درد تھا۔ نہیں رک سکتا اماں، آپ اچھے سے جانتی ہیں میں پولیس آفیسر ہوں، زیادہ دن اپنے شہر اور ڈیوٹی سے دور نہیں رہ سکتا۔ ہاں مگر آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ اس نے انہیں سمجھانا چاہا۔ آپ میرے لیے کچھ کھانے کو بنا دیں گی اماں؟ کتنا عرصہ ہو گیا میں نے آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا۔ وہ بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح فرمائش کر رہا تھا۔ سعدیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سعدیہ بیگم کچن میں چلی گئیں۔ وہ اپنے کمرے میں جانے والا تھا جب اسے سیڑھیوں کے سامنے والے کمرے کے کھلے دروازے سے فجر کا نیم رخ نظر آیا۔ شاید وہ اس کا کمرہ تھا۔ ارمان دروازے تک آیا۔ دروازے پر دستک دی تو فجر نے حیرت سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ارمان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے نرمی سے اجازت چاہی، حالانکہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ آلریڈی دہلیز میں کھڑا تھا۔ جی۔ فجر جلدی سے ہوش میں واپس آئی تو اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ بیٹھو۔ اس نے فجر کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھا۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اماں کا تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو بہت پہلے تمہیں یہاں سے لے جاتا۔ فجر کی آنکھوں میں تکلیف تھی مگر لبوں پر ایک بے نام سی مسکراہٹ۔ ساری غلطی ان کی نہیں تھی۔ تم میرے نکاح میں تھی اتنے سالوں سے، میری ذمہ داری تھی تم، اور میں تم سے ایسے لاپرواہ اور لا تعلق ہو گیا جیسے تمہارا میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ مجھے تم سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم میری ذمہ داری تھی اور مجھے اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے تھا۔ میں تمہاری ساری تکلیفوں کا اصل ذمہ دار ہوں۔ میں تمہارا اصل مجرم ہوں۔ معلوم نہیں کہ میں معافی کا حقدار ہوں بھی کہ نہیں، مگر میں پھر بھی تم سے معافی چاہتا ہوں فجر۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور میری ماں کو بھی ان کے ہر سلوک کے لیے معاف کر دینا۔ فجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ تو برسوں سے بس اس کے لوٹ آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی اور آج وہ لوٹ آیا تھا۔ اب تو وہ اس کی جان بھی لے لیتا تو وہ اسے اف تک نہ کہتی۔ مگر اب میں آ گیا ہوں نا، اب تمہیں مزید یہاں رہنے کی ضرورت نہیں۔ تم میرے ساتھ کراچی جا رہی ہو، میرے گھر، وہاں جہاں تمہاری اصل جگہ ہے۔ اب تم اتنی بڑی ہو چکی ہو کہ میں تمہاری رخصتی لے لوں۔ فجر اس کی آخری بات پر سر جھکا کر شرما گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارمان اور وہ ایک ہونے جا رہے ہیں۔ کچھ کہو گی نہیں؟ ارمان نے اسے خاموش پا کر سوال پوچھا۔ میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں ارمان کہ میرے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہیں۔ میں آپ کے ساتھ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی طرح کے حالات میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ ارمان اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا، اس کے قریب جھکا۔ فجر اس کے ایسے قریب آنے پر اپنا سانس روک گئی تھی۔ اور میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں فجر کہ آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس نے جھک کر فجر کے ماتھے پر لب رکھے اور فجر اس کے پہلے لمس پر اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ وہ پیچھے ہوا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد فجر کا ہاتھ سیدھا اپنے دل تک گیا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میرے صبر کا پھل عطا کیا۔ وہ اللہ کی جتنی شکر گزار ہوتی اتنا کم تھا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آج تو فجر بھی ڈائننگ ٹیبل پر ارمان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب ملک صاحب نے ارمان سے مزید رکنے کا پوچھا، نہیں بابا، یہاں زیادہ دن نہیں رہ سکتا میں۔ وہ تو ایک کیس کے سلسلے میں لاہور آیا تھا تو سوچا کہ آپ سے بھی مل لوں۔ شاید ایسے ہی میرا حویلی آنا بہانہ بننا تھا۔ اس نے ایک نظر فجر کو دیکھا جو اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ اور یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم فجر کو ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ طاہر کے سوال پر فجر کا دل ڈوبا۔ جی ٹھیک سنا آپ نے۔ ارمان نے ان کی بات کی تائید کی۔ مگر بیٹا رخصتی باقاعدہ رسومات کے ساتھ ہوتی ہے۔ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو اور ہم تمہاری ہی شادی نہ دیکھ سکیں تو تمہارا ہماری اولاد ہونے کا کیسا حق؟ آخر کو والدین اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کے لیے تو بڑھاپا جیتے ہیں۔ ارمان نے گہری سانس لی۔ اس کی ماں خاموش تھی، بس باپ ہی سوال جواب کر رہا تھا۔ ابا یہاں کون سا کوئی غم کا ماحول ہے؟ میں خوشی خوشی اپنی بیوی کی رخصتی لے رہا ہوں اور بہت بڑا فنکشن کر کے اگر آپ گاؤں والوں کو جتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اکلوتے بیٹی کی بہت دھوم دھام سے شادی کی ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نہ میرے پاس آپ کی ان فضول رسومات میں ضائع کرنے کو وقت ہے اور نہ مجھے یہ سب پسند ہے۔ میری بیوی میرے ساتھ ہر طرح کے حالات میں رہنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ بھی اگر خوشی خوشی فجر کو میرے ساتھ رخصت کریں گے تو اچھا ہوگا۔ اور آپ فکر مت کریں، میں اب آپ سے لا تعلق نہیں رہوں گا، آپ سے ملنے آتا رہوں گا۔ اس نے آخری بات ان کا ہاتھ پکڑے نرمی سے کہی تھی کہ وہ بس مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ ہماری خوشی تو بس تم سے وابستہ ہے۔ تم خوش رہو گے تو ہم بھی خوش رہیں گے۔ ارمان کے دل پر پڑا بوجھ کچھ سرک گیا تھا اور پھر اگلی صبح وہ اسے اپنے ساتھ کراچی لے کر آیا تھا۔
वैसे किसी फिल्मी हीरो की तरह फजर से बहुत बड़े डायलॉग नहीं बोले थे कि वो उसके लिए चांद तारे तोड़ कर लाएगा या फिर ऐसा कुछ। हाँ, मगर उसने फजर को यकीन दिलाया था कि वो अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी लड़की से मोहब्बत करता है तो वो फजर ही है, और उसके सिवा उसने किसी दूसरे की तरफ कभी देखा भी नहीं। वो उसका वफादार था और आज भी उसी का है। और फजर भी चंद दिनों में ही इस घर में एडजस्ट हो गई थी जो अरमान का था, जहाँ की मालकन वो थी, और अरमान भी उसकी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखता था। अरमान बेड से उठा तो उसके साथ ही उसके माजी की सोचों का प्याला भी टूटा। दोपहर ढल रही थी, वो जो सुबह कमरे में आती सूरज की किरणों की वजह से सो नहीं पा रही थी, लेकिन अब इज्जत के बाद एक बार फिर अरमान गुर्बतें नाजुक जान पर सहने के बाद थक कर गहरी नींद सो चुकी थी। अरमान भी कब उसे बाहों में कैद किए फिर सो गया पता ही नहीं चला। अभी उसकी आंख खुली थी तो वो नींद पूरी कर चुका था। वैसे भी उसकी नींद ज़्यादा होती ही कहाँ थी। उसने एक नज़र फजर को देखा जो तकिए में मुंह छुपाए सो रही थी। उसके खूबसूरत लंबे बाल जो उसकी कमर को छूते थे इस वक्त उसकी कमर पर बिखरे उसके वजूद को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अरमान ने बेड की दूसरी साइड पर पड़ी अपनी शर्ट उठाई और उसे आहिस्तगी और नरमी से सोई हुई फजर के वजूद पर ओढ़ाया और फिर दोबारा उस पर कंबल डालकर उसके करीब झुका, उसके माथे पर लब रखे। मेरी नाजुक सी जान। सरगोशी करते वो बेड से उठा और वॉशरूम में जाकर बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद फ्रेश होता वो वाइट शर्ट और ब्लू पैंट में शीशे के सामने खड़ा अपने बालों में तौलिया फेर रहा था जब उसका मोबाइल फ़ोन बजा। उसने मोबाइल फ़ोन साइड टेबल से उठाकर कॉल रिसीव की और कान से लगाया। क्या? कब? उसने शीशे में नजर आते अपने आंख को देखा और दो लफ्ज़ अदा किए। सामने से उसे कुछ बताया गया। मॉल में चोरी? हैरानी की बात है, दिन के वक्त इतने हुजूम में चोरी कैसे हो गई? वो सोच ही सका। ठीक है, तुम लोग क्राइम सीन संभालो, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसने हुक्म देते कॉल काटी। जब कोई जुर्म हो तो फिर पुलिस वाले की छुट्टी का दिन क्या भाड़ में, वो सोच कर रह गया। मगर वो 24 घंटों में मुजरिम को हवालात में डाल देगा, इस बात की गारंटी सारे कराची शहर को थी। फिर उसकी नज़र बेड तक गई। वो अभी भी सो रही थी। यकीनन कल रात वो बिल्कुल सो नहीं सकी थी, इस वजह से अब वो बस अपनी नींदें पूरी करना चाहती थी। अरमान उसके करीब आया। छुट्टी वाले दिन ही तो उसे थोड़ा ज़्यादा तंग करने का मौका मिलता था, वरना तो बाकी दिनों में ख़ुद उसके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो फजर के साथ कुछ टाइम गुजार सके। फजर, एक काम से बाहर जा रहा हूँ, मेरी जान, उठकर नाश्ता कर लेना। उसे कसमताते देख उसके करीब झुकता सरगोशी कर गया। अब उसके माथे पर बोसा देता वो अपनी गाड़ी की चाबियाँ, मोबाइल और वॉलेट उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। फजर ने कसलमंदी से आंखें खोली तो कमरे की विंडो तो खुली थी, मगर अब पर्दे गिरे हुए थे जो यकीनन अरमान ने ही गिराए थे। वो चंद लम्हे अरमान की बात दिमाग में प्रोसेस करती फिर दोबारा आंखें बंद कर गई। वो उस वक्त बस सोना चाहती थी और अरमान के साथ रहते इन 2 माह में वो इतनी ट्रेंड तो हो गई थी कि वो कभी भी किसी भी वक्त इमरजेंसी आने पर घर से निकल जाता था, चाहे छुट्टी हो या आधी रात का वक्त। अब उसे इन सब की आदत थी, इसके लिए ये सब नॉर्मल था। और पुलिस वाले की बीवी थी, इसलिए वो बहादुर बन गई थी। बाहर अब आसमान पर असर की सुर्खी उतर रही थी। कराची शहर को यही छोड़े अगर हम पाकिस्तान के दूसरे कोने में झांक कर देखें तो इस्लामाबाद शहर के पुलिस स्टेशन का मंजर था, जहां उनका सीनियर गुस्से से चक्कर काट रहा था। सब सुकून से खड़े उसकी डांट सुन रहे थे। इंस्पेक्टर माया, आपसे इतनी बड़ी गलती एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। एएसपी जोहान की आवाज़ में सख्त गुस्सा था। सर, मैंने वही किया जो सख्त मुझे ठीक लगा। इंस्पेक्टर माया ने चेहरा उठाए अपने सामने खड़े जोहान को देखा, जिसकी हल्की भूरी आंखों में गुस्सा वाज़े झलक रहा था। माया की काली आंखों में ठंडक सी थी। वो अब भी इतनी ही पुरसुकून थी। बहुत ही नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर है आपका इंस्पेक्टर माया। आपको कितनी बार समझा चुका हूँ मैं, कानून अपने हाथ में मत लिया करें। आप एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर होते हुए बिल्कुल किसी गली के गुंडे की तरह मुजरिम पर हाथ साफ करने लगी थी। माया उसके ऐसे गरजने पर लब भींच गई और ऊपर से आपका ये एटीट्यूड, आपसे एक्सक्यूज़ तक नहीं होता। इस एटीट्यूड के साथ आप इस फील्ड में आगे नहीं जा सकती। सबके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, क्योंकि अगर कोई माया हाशमी को काबू कर सकता था तब उनका सीनियर जोहान अहमद ही था। आई एम सॉरी सर। माया ने सर झुकाकर सॉरी की। वो सब पीछे खड़े उसकी इंसल्ट पर हंस रहे थे और यही चीज़ माया महसूस करती सुलग उठती थी, मगर बहुत मुश्किल से उसने अपना गुस्सा ठंडा किया था। यह आखिरी बार था कि मैं आपकी गलती माफ़ कर रहा हूँ। आइंदा अगर आपने ऐसी गलती दोबारा की तो मैं सोचने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा और सीधा आपको सस्पेंड कर दूंगा। माया का चेहरा जिल्लत के मारे सुर्ख था, मगर वो जब्त कर गई थी। ओके सर, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। अब मैं जाऊं? उसने कुछ ही देर के बाद चेहरा उठाए जोहान को देखा। वो 27 साल खूबसूरत और दिलकश मर्द था
کہ کوئی بھی اس سے ایک نظر دیکھے تو اس پر دل ہار بیٹھے، جو اس وقت سکون سے بازو سینے پر باندھے مایا کو گھور رہا تھا۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ سوہان نے سختی سے پوچھا۔ مایا کا دل چاہا وہ اس کھڑوس کا سر پھاڑ دے، مگر برداشت کر گئی۔ آخر کو سینئر تھا۔ سر وہ میں نے آپ سے لیو لی تھی نا، آپ کو تو بتایا تھا نا کہ آج مجھے ہاف ڈے لیو چاہیے۔ مایا نے ضبط سے اسے یاد کروایا۔ سوہان کا تو مانو دماغ گھوم گیا، مطلب جو تقریر اس نے ابھی اتنی دیر سے کی وہ سب سننے کی وجہ سے اپنی چھٹی کی فکر تھی۔ لیو کینسل آپ کی، آپ آج رات 10 بجے تک ایکسپریس وے کی ٹریفک سنبھالیں گے اور یہی آپ کی سزا ہے۔ مایا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ سر، اس نے کچھ سخت کہنا چاہا۔ آئی تھنک میں آپ کو آرڈرز دے چکا ہوں انسپکٹر مایا، اب آپ جائیں اور اگلے 10 منٹ بعد مجھے آپ ایکسپریس وے کی CCTV میں دکھائی دیں۔ مایا نے مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کیا اور یس سر کرتی اسے سلیوٹ کرتی پیچھے ہٹی اور بنا کسی بھی پولیس والے پر نظر ڈالے وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گئی۔ سمجھتا کیا ہے کھڑوس اپنے آپ کو؟ ASP ہوگا تھانے کا، میری زندگی کا نہیں۔ اس نے غصے سے اپنا موبائل نکالا اور پھر چیٹ کھولی۔ ڈنر پلان کینسل، 3 لفظی میسج بھیجا۔ اگر غور سے اس چیٹ کے اوپر نام پڑھو تو الفاظ واضح تھے۔ اس پر انگلش میں مائی ہسبینڈ لکھا تھا۔ 2 لفظوں بعد ہی جواب آ گیا۔ کیوں؟ تم نے خود ہی تو پلان بنایا تھا، پھر کینسل کیوں؟ وہ معصومیت سے پوچھ گیا۔ مایا کا غصہ مزید بڑھ چکا تھا۔ کیوں؟ اس نے ایک لفظی جواب بھیجا، کیونکہ آئی ہیٹ یو۔ وہ غصے سے میسج کے ساتھ غصے والے چہرے بھیج کر اپنی بائک سٹارٹ کرنے لگی۔ سامنے سے اسی معصومیت بھرا جواب آیا۔ آئی لو یو ٹو ڈیئر وائف۔ یہ میسج پڑھ کر وہ تل ملا کر رہ گئی۔ گو ٹو ہیل ڈیئر ہسبینڈ۔ اس نے آخری میسج بھیجا اور موبائل جیب میں ڈالا۔ مگر سکون کیسے ملنا تھا؟ اس کی نظر سڑک تک گئی تو اس نے غصے سے زمین پر بڑا پتھر ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے سوہان کی کیبن کی ونڈو کا نشانہ لیتے پوری قوت سے مارا۔ وہ جو سکون سے کرسی پر بیٹھا تھا شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھا۔ حیرت سے ونڈو کی طرف دیکھا جو ٹوٹ چکی تھی۔ وہ ونڈو تک آیا تو اس نے باہر جھانک کر دیکھا۔ مایا اپنے سر پر ہیلمٹ پہن رہی تھی اور اس کی آنکھیں سوہان پر ہی جمی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایسی آگ تھی کہ سوہان بھی ڈر گیا۔ آج پکا کسی نہ کسی سگنل توڑنے والے کی ہڈی پسلی ٹوٹنے والی تھی۔ سوہان نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے مایا کی بائک آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اسے روڈ پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ سڑک کنارے کھڑی ٹریفک کنٹرول کر رہی تھی۔ سوہان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اب ایک فائل پکڑے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ دوسری طرف وہ غصے سے ٹریفک کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا غصہ بھی کنٹرول کر رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا مایا کو ٹریفک کنٹرول کرنا زہر لگتا ہے، پھر جان بوجھ کر اسے وہی کام دیا اور اوپر سے آج اس نے جو چھٹی مانگی تھی وہ بھی کینسل کر دی۔ وہ آج بے حد غصے میں تھی جب اس کی نظر ایک بائک والے پر گئی۔ وہ سامنے آٹو میں بیٹھی لڑکی کو غلیظ نظروں سے دیکھتا اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ بس مایا کو موقع مل گیا اپنی بھڑاس اور غصہ نکالنے کا۔ اس بائک تک آئی اور لڑکے کو گریبان سے پکڑا۔ لائسنس کہاں ہے تمہارا؟ وہ اس وقت وپری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ وہ میڈم، لڑکا گھبرا گیا۔ ہیلمٹ کہاں ہے تمہارا؟ مایا نے غصے سے اگلا سوال پوچھا۔ انڈر 18 ہو نا، پھر بھی بنا ہیلمٹ اور لائسنس کے بائک چلا کر یہ ایٹیٹیوڈ کسے دکھاتے ہو؟ ہاں، اوپر سے پبلک پلیس میں کھڑے ہو کر لڑکیوں کو گھورتے بھی ہو۔ بہت چربی چڑھی ہے نا تم میں، آج کرتی ہوں تمہارا علاج۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ ادا کرتے اس لڑکے کے چہرے پر 2 مکے اور 2 تھپڑ مار چکی تھی۔ وہ تبھی بھی نہ رکتی اگر کوئی آ کر اسے کمر سے پکڑ کے پیچھے نہ کرتا۔ بس کول ڈاؤن۔ اسے پیار سے ریلیکس کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، آج تو میں اس کی جان لے لوں گی۔ وہ غصے سے ہاتھ پیر مارتی چلی جا رہی تھی مگر سامنے والا اسے اچھے سے قابو کرنا جانتا تھا۔ بس میری شیرنی بس۔ اسے ایسے ہی کمر سے اٹھائے زمین سے اٹھا چکا تھا۔ وہ تو اسے ایک زوردار سے بے قابو کر لیتا تھا۔ وہ اسے اپنی گاڑی تک لایا اور اسے گاڑی کے بونٹ پر بٹھایا اور اب وہ کانسٹیبل کو اشارہ کر رہا تھا، سنبھالو لڑکے کو۔ وہ سمجھ کر جلدی سے لڑکے کو اریسٹ کر چکے تھے۔ چلو سب چھوڑ کر گھر جاؤ، آرام کرو، شام میں ڈنر کا پلان تھا نا تمہارا؟ اس نے نرمی سے مایا کا گال سہلایا۔ مایا نے اس کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ بھاڑ میں گیا پلان، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں۔ اگر میں ایسے ہی گھر چلی گئی تو میرا کھڑوس سینئر جو ویمپائر بن کر بیٹھا ہے نا میرے اوپر، وہ چیخ چیخ کر میرا خون پی جائے گا، کیونکہ اور تو اسے کچھ آتا نہیں ہے۔ وہ غصے سے بالکل بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی اور سامنے کھڑا مرد ہنس پڑا تھا۔ اچھا تو تمہارا وہ ASP اتنا برا ہے؟ اسے مزے سے مایا کی کیپ اس کے سر سے اتارتے اس کے بال جوڑے سے کھولتے پوچھا۔ جیسے ہی بال کھلے تو مایا کے سر کا درد تھوڑا کم ہوا۔ برا تو لفظ ہی بہت چھوٹا ہے اس کمینے کے لیے، ایسا لگتا ہے جیسے ہر وقت انگارے چبا کر آتا ہے، اور مجھے تو پورا یقین ہے کہ اس کی اسی زبان کی وجہ سے اس کی بیوی اسے منہ نہیں لگاتی جبھی وہ آ کر اپنا غصہ مجھ پر نکال دیتا ہے، کیونکہ اور کسی پر بس جو نہیں چلتا۔ باقی سب تو بس تھانے میں بیٹھ کر کاغذات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔
ایک میں ہوں جو ہر بار موت کے منہ میں جا کر اسے اور اس کے تھانے کو واہ واہ بٹورنے کا موقع دلواتی ہوں، دوسرا تو یہ موقع ہی نہیں دیتے۔ وہ اب بھی بول رہی تھی اور وہ اپنی ساری بڑاس باہر نکال دینا چاہتی تھی۔ کھڑوس کمینہ، وہ حیرت سے پوچھتا ہنس پڑا۔ اچھا تمہیں کیسے پتا وہ شادی شدہ ہے؟ اسے مزے سے پوچھا۔ مایا نے چہرہ اٹھایا اسے دیکھا۔ اس کے سامنے ایسے کھڑا تھا کہ سورج کی روشنی اب مایا پر نہیں پڑ رہی تھی۔ جانتی ہوں میں، مایا نے چہرہ موڑ لیا۔ اچھا تو تمہیں کیا پتا اس کی میرڈ لائف کے بارے میں؟ کیا پتا وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہو؟ کون جانے، اس نے کاندھے اچکائے۔ مایا گاڑی کے بونٹ سے اتری۔ اب میں ٹھیک ہوں، آپ جائیں، ابھی میں آن ڈیوٹی پولیس آفیسر ہوں، ضائع کرنے کو میرے پاس فضول ٹائم نہیں، وہ سختی سے کہتی اپنے بالوں کا جوڑا بنا کر دوبارہ اپنے سر پر کیپ پہنتی دوبارہ سڑک کے وسط میں چلی گئی۔ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ کم سے کم اب آپ اپنی بڑھاس نکال کر اپنا غصہ اتار چکی ہیں، رات کو تیار رہنا، 10 بجے چلیں گے ڈنر پر۔ اسے مایا کو دور سے ہی آواز دی۔ مایا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ مایا نے گہری سانس لی، اب وہ کچھ پرسکون لگ رہی تھی۔ وہ غصے کی کتنی تیز بھی تھی یہ بات تو سارا اسلام آباد جانتا تھا، اور اس کا غصہ صرف ایک شخص ہی ہینڈل کرتا تھا، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے تھے کہ وہ شخص جیسے اسی پر نظریں گاڑ کر بیٹھا تھا۔ اسے فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کسی وقت غصے میں ہے۔ اس کے غصے کے وقت سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتا، اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے، اور لمحوں میں اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیتا تھا، بس 3 لفظ بول کر، بس میری شیرنی بس، اور بس تبھی وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ مگر اس کھڑوس سینئر سے تو وہ اب بات ہی نہیں کرنے والی تھی۔ وہ رات تک اپنی ڈیوٹی پوری کرتی رہی اور وہ اپنے کیبن میں بیٹھا گاہے بگاہے اسے دیکھتا رہا۔ وہ 10 بجے تک اتنا تھک چکی تھی کہ اسے اپنے سارے وجود میں درد کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو مار سکتی تھی، خود پر گولی کھا سکتی تھی، مگر سڑک پر کھڑے ہو کر ٹریفک سنبھالنا اسے زہر لگتا تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنی گردن سہلائی۔ وہ جانتی تھی آج رات اس کی طبیعت پکا خراب ہونے والی ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 10 بج چکے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور بس اپنی بائک کی طرف بڑھنے لگی۔ اگلے 15 منٹ کے بعد وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی، خوبصورت بنگلہ جو شہر کے امیر گھروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے بائک پورچ میں کھڑی کی، سر سے کیپ اتاری۔ دوپٹہ وہ پہننے کا تکلف نہیں کرتی تھی، کیونکہ بیچاری پولیس والی جب مجرموں کو دھوتی تھی تو ہر بار اس کا دوپٹہ راستے میں رکاوٹ بنتا تھا، اسی لیے اس نے چند دن بعد پہننا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بچپن سے ہی پولیس آفیسر بننا اس کا خواب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خواب جتنا مشکل ہے اتنا ہی خطرناک بھی تھا، مگر وہ اپنی جان پر رسک تو شوق سے لیتی تھی، ہر چیز میں۔ وہ لاؤنج سے اندر داخل ہوئی تو اس کی ماں مسز ہاشمی نیوز دیکھتے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئی تم؟ اتنی دیر لگا دی؟ تم دونوں تو آج ڈنر پر جانے والے تھے۔ بس سوالوں کی بوچھاڑ ہو چکی تھی۔ کچھ مت پوچھے ماما، اس کھڑوس سینئر نے جان عذاب بنا رکھی ہے۔ اچھے سے جانتا تھا آج میرا پرسنل پلان ہے، پھر بھی مجھے ٹریفک کنٹرول سنبھالنے بھیج دیا۔ اس وقت میرا وجود شدید ٹوٹ رہا، بھاڑ میں گیا ڈنر پلان، میں اب بس سونا چاہتی ہوں، میں تو آج بھوک ہی اڑ گئی۔ وہ صوفے سے اٹھی۔ مسز ہاشمی نے بس نفی میں سر ہلایا اور مسکراہٹ بھی دبائی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی ہٹ دھرم اصول توڑنے والی بیٹی کو بس وہی قابو کر سکتا تھا۔ وہ غصے سے ناک اور گالوں تک سرخ پڑتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر بھاگ گئی۔ اس نے بس شاور لیا اور اب نائٹ ڈریس میں وہ بیڈ پر گر چکی تھی۔ نہ جانے اس کا موبائل کتنی بار بجا اور نہ جانے اس کے میاں کی طرف سے کتنے میسیجز آ چکے، مگر اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک میسیج بھیج دیتی۔ وہ چند لمحوں میں بیڈ پر گرتے سو چکی تھی۔ 11 بجے ایک گاڑی اس کے بنگلے کے پورچ میں آ کر رکی اور ہاتھوں میں ایک بڑا سا پھولوں کا خوبصورت بکے پکڑے وہ بنگلے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے لاؤنج میں مسز ہاشمی نظر آ گئیں، جو یقیناً اپنے کمرے میں سونے جا رہی تھی۔ مایا کدھر ہے؟ اتنے فون کیے میں نے اسے، آنٹی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تو پریشان ہو گیا، فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ وہیں مل لو، اسے جواب دیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا، اس کے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ تکیے میں چہرہ چھپائے بائیں جانب کروٹ لینے یقیناً سو رہی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے پاس بیڈ تک آیا، نرمی سے اس کا چہرہ سیدھا کیا۔ مایا، دھیرے سے پکارا، پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اس کے لمس پر مایا کی آنکھیں کھل گئیں، شاید ابھی کچی نیند میں تھی، اسی وجہ سے اس نے خود پر جھکے اس مرد کی شکل دیکھنی چاہی۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ چہرہ واضح ہو گیا۔ وہ ذوحان احمد تھا، وہی ایس پی ذوحان احمد جس کو آج وہ کھڑوس کا لقب دے چکی تھی۔ کھڑوس کہیں کہ، جا یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ اس نے ذوحان کا ہاتھ اپنے کاندھے سے دور کیا۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ شخص پولیس اسٹیشن والے ذوحان سے بے حد مختلف تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ مایا دوبارہ آنکھیں بند کر گئی۔ تو میری شیرنی ناراض ہے مجھ سے؟
ज़ोहान ने दोबारा उसके चेहरे पर झुकते اس کے بال چہرے سے ایک سائڈ پر کرتے وہاں لب رکھے. مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. دنیا کے سب سے برے شوہر ہیں آپ. آئی ہیٹ یو. وہ اس کا چہرہ خود سے دور کرتی دوبارہ رخ موڑ گئی. اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے تمہیں, تم کہتی ہو کہ میں برا ہوں. وہ صدمے کے زیر اثر پوچھ رہا تھا. اس اچھے شوہر کا اچار ڈالوں گی جو رات کو اچھا ہوتا ہے اور دن کے وقت واپس پولیس اسٹیشن میں سب کے سامنے مجھے ذلیل کرتا ہے. یہ محبت نہیں ہے آپ کی. پتہ نہیں کس جنم کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے. حالانکہ انسان صرف ایک بار اس دنیا میں آتا ہے. وہ شدید ناراض تھی. مایا میری جان. اس نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی جب اس کی بات کاٹ گئی. جان مت کہا کریں ورنہ جان نکالوں گی آپ کی. آپ اچھے سے جانتے ہیں آج کا دن کتنا خاص تھا اور اتنی ٹف لائف میں چند گھڑیاں ڈنر کے لیے نکالی تھیں, اور آپ اچھے سے جانتے تھے کہ میں آج ہرگز اس ڈنر پر کمپرومائز نہیں کرنے والی. پھر بھی آپ نے جان بوجھ کر مجھے ٹریفک کنٹرول کرنے بھیج دیا. آپ بہت ظالم ہیں ذوحان. وہ ناراضگی سے رخ پھیر گئی. اچھا جی, مجھے ولن بنا دیا اور کل لاک اپ میں مجرموں سے کنسیشن لینے کے چکر میں تم نے ایک کا بازو اور ایک کا ہاتھ توڑ دیا. دونوں ایک وقت ہسپتال میں ہیں تو بتاؤ کون غلط ہوا پھر؟ خود تو تم یہ سب کر کے سائڈ ہو جاتی ہو, اوپر جواب تمہارے اس برے شوہر کو دینا پڑتا ہے. میرے باپ کو تو ڈپارٹمنٹ نہیں ہے نا جہاں مجھے اس لیے معافی مل جائے گی کہ کوئی نہیں بیوی ہے میری. اور کتنی بار کہا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں کوئی میاں بیوی والا رشتہ سمجھ کر غلطی مت کرنا. وہاں بس ہمارا ایک ہی تعلق ہے, سینئر جونیئر کا. تمہاری غلطی تھی, سزا دینا میری ڈیوٹی تھی. ذوحان نے پیار سے اسے سمجھایا. آپ کو یہ تو نظر آ گیا کہ میں نے ان دونوں کی ہڈیاں توڑی ہیں. آپ نے ایک بار بھی مجھ سے وجہ پوچھی؟ وہ اب اس کی طرف پلٹ کر سوال پوچھ رہی تھی. اس نے میرے کریکٹر پر بات کی اور دوسرا مجھے ایسے سر تا پیر دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی پراپرٹی. ایک پولیس آفیسر ہوتے مجھے ایسا فیل ہوا جیسے اس وقت میں برہنہ کھڑی ہوں. اتنی انسیکیورٹی فیل ہوئی تو عام لڑکیوں کو کیسا لگتا ہوگا. تو کیا کرتی میں؟ اس شخص کو چھوڑ دیتی جس نے مجھے ویسے اس بری نظر سے دیکھا تھا. ابھی تو میرا ارادہ اس کی آنکھیں پھوڑنے کا بھی تھا مگر ضبط کر گئی تھی کیونکہ وہ آپ کا پولیس اسٹیشن تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ میری وجہ سے کسی کنٹروورسی کا شکار ہوں. صرف آپ کا لحاظ کیا مگر اب بھاڑ میں کیا ڈنر پلان, اور اسی بھاڑ میں جائیں آپ. بدن ٹوٹ رہا ہے میرا, مجھے سونا ہے بس. وہ پھر رخ موڑ گئی. یہ بات تم نے مجھے کل کیوں نہیں بتائی؟ مجھے بتاتی میں ان کی ہڈی پسلی توڑتا. تم نے کیوں اپنے ہاتھ گندے کیے؟ اور آیا تھا میں ایکسپریس وے پر, تمہیں کہا تو تھا کہ جاؤ گھر جا کر آرام کرو. میں نے اسے غصے سے گھورا. پہلی بات یہ کہ آپ کی بیوی کوئی عام لڑکی نہیں, خود پولیس والی ہے اور اپنی حفاظت خود کر سکتی ہے. دوسری بات, آپ نے گھر جانے والی بات ایک ہسبینڈ بن کر کہی تھی جبکہ آرڈر تو آپ نے مجھے سینئر بن کر تھوپا تھا. وہ خفگی سے رخ پھیر گئی. ذوحان نے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا. اچھا چلو چھوڑو نا یہ ساری ناراضگی. تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ پرسنل اور پروفیشنل لائف مکس نہ کیا کرو. بس اتنا یاد رکھا کرو کہ اس پولیس اسٹیشن کے باہر تم بیوی ہو میری, زندگی ہو میری تم مایا, اور پولیس اسٹیشن کے اندر تم بس ایک آفیسر ہو جس کی غلطیاں مجھے ایسے ریلائز کروانی ہوتی ہیں. اچھا چلو اٹھو, آدھا گھنٹہ ہے, ابھی ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. ذوحان نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا, پھر سائڈ پر رکھا پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھایا. ہیپی نکاح اینیورسری مائی لولی وائف. مایا بھی ساری ناراضگی بھولتی مسکراتی. اس نے وہ بوکے پکڑ لیا جس پر سینٹر میں پھول تھے, سائڈ پر کچھ پیسوں سے پھول بنا کر لگائے تھے اور سب سے آخری لیئر چاکلیٹس کی تھی. ہیپی نکاح اینیورسری ٹو. اس نے بھی ذوحان کی بات کا جواب اب اپنی محبت سے دیا. ذوحان نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور اسے کھولا تو اس میں خوبصورت وائٹ گولڈ کا پینڈنٹ تھا جس پر انگلش میں Z اور M لکھا تھا. ذوحان نے اس کے گلے میں پہنایا. یہ تمہاری نکاح کا تحفہ. ذوحان نے سرگوشی کرتے اس کے ماتھے پہ لب رکھے, پھر اس کے دونوں گالوں پر. مایا نے بوکے سائڈ پر رکھا, پھر اپنے گلے کو چھو کر اس گفٹ کو محسوس کیا اور آگے بڑھتے ذوحان کے سینے پر سر رکھ دیا. مجھے اتنی بھوک لگ رہی تھی مگر آپ کی وجہ سے کچھ کھا بھی نہیں سکے. شکریہ کی جگہ ایک اور شکوہ حاضر تھا. ذوحان بس نفی میں سر ہلاتا رہ گیا. آرڈر کیا ہے میں نے کھانا, آتا ہی ہوگا. کھانا پھر ساتھ کھاتے ہیں, اس کے بعد کیک بھی کاٹیں گے. مایا کھل کر مسکرائی. ذوحان نے اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑا تو مایا کے گال سرخ ہوئے. آج ان کی نکاح کی پہلی اینیورسری تھی. دیکھیں مجھے بخار ہو رہا ہے. اس نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا. اس کا جسم گرم ہو رہا تھا. یہ سب صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے. صبح میں کوئی نہیں آ رہی پولیس اسٹیشن. چھٹی کروں گی اور بس اپنی نیند پوری کروں گی. جو اس ڈیوٹی نے ہونا تو نعمت سے کم نہیں. ذوحان نے اسے اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے سے لگایا. اوکے کر لینا چھٹی. جاؤ ایک چھٹی دی, کیا یاد کرو گی؟ کتنا کھڑوس سینئر ملا ہے تمہیں.
ज़ुहान ने उसकी कही बात याद करवाई। हाँ है तो खड़ूस, मगर क्या करूँ, ये खड़ूस है तो मुझे बहुत अजीज़, इस पर ही दिल आया था और इसी खड़ूस की मोहब्बत में अब गोडे गोडे डूब चुकी हूँ। ज़ुहान की मुस्कुराहट गहरी हुई। माया ने उसके गाल पर लब रखे तो ज़ुहान को सुकून का एहसास हुआ। नीचे बेल हो रही थी, यकीनन उनका खाना आ चुका था। चलो नीचे किचन में आ जाओ, मैं लाता हूँ ऑर्डर। माया ने बस सर हिलाया और वो कमरे से बाहर निकल गया था। माया और वो दोनों एक साथ 3 साल से एज अ पुलिस ऑफिसर काम कर रहे थे और कब दोनों को एक दूसरे के साथ खतरे से खेलते मोहब्बत हो गई, दोनों ही समझ न सके। मगर हाँ, माया उसकी अपनी जान भी कुर्बान कर सकती थी। ज़ुहान उसकी खातिर उस पर आने वाली गोली खुद पर खा सकता था और बस तभी ज़ुहान ने उसे प्रपोज कर दिया। माया खुद भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी और इसी वजह से उसने फ़ौरन हाँ कर दी थी। वो शादी करना चाहता था मगर माया पहले अपना करियर सेट करना चाहती थी। इसी वजह से उसने ज़ुहान से सिर्फ निकाह किया था और वो अब एक मुकम्मल रिश्ते में बंधे थे। वो इस फैसले पर खुश थी और बहुत जल्द वो शादी भी करना चाहती थी, मगर इस ड्यूटी की वजह से दोनों अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे कि शादी पर बात करने को भी वक्त नहीं निकलता था। वो अलग बात थी कि दोनों दिन के 16-16 घंटे एक साथ ही काम करते थे। माया अकलौती थी। उसकी माँ इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सबसे माहिर सर्जन थी और उसके बाबा की चंद साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब माया काफ़ी छोटी थी। उसकी माँ ने उसे बेहद मोहब्बत और प्यार से पाला था। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करती थी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का वाहिद सहारा थी। जब ज़ुहान अपने पेरेंट्स के साथ उसके लिए प्रपोजल लेकर आया तो फ़ौरन मिसेस हाशमी ने हाँ कर दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ुहान उनकी माया के लिए परफेक्ट बंदा है। अपने घर में ज़ुहान सबसे बड़ा था। उसकी 2 बहनें और एक भाई भी था। वो भी इस्लामाबाद शहर के एक बेहतर घर से ताल्लुक़ रखता था और माया से शादी पर उसके घर से किसी को भी कोई एतराज़ नहीं था। हाँ, ज़ुहान कोशिश करता था कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस रख सके, जबकि माया को उसका सीनियर वाला रूप कभी कभी गुस्सा दिला देता था, जिससे वो नाराज़ हो जाती थी। फिर हर बार वो इसी तरह घर आकर उसे मना लेता था, क्योंकि ज़ुहान अपनी जगह बिल्कुल ठीक था और माया अच्छे से जानती थी कि वो उससे बेहद मोहब्बत करता है। अब वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे मज़े से डिनर एंजॉय कर रहे थे, मगर माया के सुर्ख होते गाल और तेज़ी से सुर्ख होती नाक ज़ुहान को बता चुकी थी कि सुबह तक वो तेज़ बुखार में मुब्तला होने वाली है। इसीलिए वो चाहता था सुबह बस वो घर में ही रहे और रेस्ट करे। बाहर रात अब आधी से ज़्यादा ढल चुकी थी। चंद दिन मज़ीद गुजर चुके थे। ये कराची के उसी फ्लैट का मंजर था जहाँ अरमान और फजर रिहाइश पजीर थे। ये 11 बजे का वक्त था। अरमान रूटीन के मुताबिक इस वक्त पुलिस स्टेशन में था और फजर हमेशा की तरह उसके साथ नाश्ता करती। उसके जाने के बाद घर के बाकी काम निपटा लेती थी। उसने घर का कोना कोना चमका रखा था। पहले तो अरमान को ये घर सिर्फ मकान लगता था, मगर जब से फजर यहाँ आ गई थी तब से तो उसे अपना घर जन्नत महसूस होता था। रोज़ मज़ेदार और ताज़ा खाना मिलता, वरना पहले तो कभी अरमान खुद बना लेता और कभी बाहर से खा लेता था। लेकिन जब से वो आई थी उसने अरमान की आदतें बिगाड़ दी थी। उसे इतनी मोहब्बत दी कि वो उसका बुरी तरह से आदी होता जा रहा था। दोनों ने ही एक दूसरे की बहुत सी आदतों को बिगाड़ दिया था। वो जो कपड़े तय करने के बाद अलमारी में रख रही थी, अचानक उसका दिल घबराया। ऐसा लगा जैसे हलक में कुछ खट्टा सा आकर टकराया। वो फ़ौरन मुंह पर हाथ रखती वॉशरूम में भागी। वो वॉश बेसिन पर झुकी बुरी तरह खांसते हुए उल्टियाँ कर रही थी। कुछ देर में उसकी तबीयत निढाल हो गई। 11 से 12 बजे और फिर 1। अब तो उसका बुरा हाल हो चुका था। 1 दिन 2 दिन से तबीयत थोड़ी भारी सी थी, मगर इससे बार बार वोमिटिंग होना। हालांकि उसने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं था जिससे पेट खराब होता। उसने मोबाइल उठाया, अरमान को बताने का सोचा, मगर फिर वो अपने कामों में मसरूफ़ होगा तो खामखा उसकी टेंशन हो सकती है और वो परेशान हो जाएगा। यही सोचकर उसने मोबाइल साइड पर रख दिया। वो शाम को आएगा तो उसे बता देगी, मगर अब अपनी बेचैनी का क्या करती। एक काम करती हूँ, आंटी से डिस्कस करती हूँ। उनके साथ वाले फ्लैट में एक 50 साल औरत रहती थी जो डॉक्टर थी। अगर कभी अरमान या फजर की तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होती तो कोई ना कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती थी, क्योंकि फजर हॉस्पिटल जाने से बहुत घबराती थी और इसी वजह से अरमान ने यही हल निकाला था कि वो मिसेस बेनिश से डिस्कस कर लेता था। वो फ्लैट से बाहर आई, सामने वाले फ्लैट की बेल बजाई। वो शाम में अपने क्लिनिक जाती थी, इस वक्त वो घर में ही होंगे। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुल गया और सामने ही मिसेस बेनिश का चेहरा नमूदार हुआ। अरे फजर, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। उन्होंने मुस्कुराकर उसका वेलकम किया। फजर अंदर आ गई। उसने इस वक्त सी ग्रीन कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। आओ बैठो। उन्होंने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। बताओ क्या लोगी, चाय या ठंडा पानी? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। फजर ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं,
ان سب کی ضرورت نہیں, میں بس آپ سے کچھ ڈسکس کرنے کے لیے آئی ہوں. وہ کافی سنجیدہ لگ رہی تھی تو مسز بینش بھی سنجیدہ ہو گئی. کیا بات ہے, سب ٹھیک ہے؟ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی, کیسے پیلی پڑ گئی ہو تم؟ وہ فکر مند ہوئی. ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے, آج عجیب سی طبیعت ہے. اس نے انہیں اپنی طبیعت اور وومٹنگ کے بارے میں سب بتا دیا. وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی. پھر انہوں نے فجر سے کچھ سوال کیے جن کا فجر نے سچ سچ جواب دیا. وہ کچھ سوچ رہی تھی. کیا بات ہے؟ فجر نے انہیں خاموش پا کر پوچھا. مجھے لگتا ہے فجر تم ایکسپیکٹ کر رہی ہو, مگر میں یہ بات صرف اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں. کنفرم تو ٹیسٹ کے بعد ہی ہوگا. فجر کے سارے الفاظ تو حلق میں ہی اٹک گئے. اس نے بے حد بے یقینی سے مسز بینش کو دیکھا. آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ وہ کتنی ہی دیر بعد کچھ پوچھ سکی. ہاں فجر, میں نے وہی کہا جو تم نے سنا. مجھے لگتا ہے تم پریگننٹ ہو. اب کنفرم تو ٹیسٹ کے بعد ہی ہوگا. اگر تم چاہو تو ہم گھر پر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. فجر نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا. مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے ارمان کو بتانا چاہیے نا. مسز بینش نے نفی میں سر ہلایا. ارے صبر رکھو لڑکی, ابھی ارمان کو کچھ مت بتاؤ, پہلے ہمیں کنفرم کرنا چاہیے. ایک کام کرتے ہیں, ہم ہاسپٹل بھی جا سکتے ہیں, وہاں جا کر تمہارا بلڈ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. اس سے سب کنفرم ہو جائے گا, اور جب کنفرم ہو تو اس کے بعد ارمان کو بتانا اور اسے یہ خوشخبری سرپرائز کے طور پر دینا. اور ارمان تم سے کتنی محبت کرتا ہے یہ تو سب بلڈنگ والے جانتے ہیں, اور یقیناً وہ اس نیوز سے بے ہوش ہی ہوگا. ان کی باتیں سنتی بس سر ہلا گئی تھی. شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. پہلے اسے تو کنفرم پتہ چلتا. تو کیا ہم ابھی جائیں گے؟ اس نے اگلا سوال پوچھا. ہاں ابھی چلتے ہیں, میں فری ہوں ابھی, پھر شام کو مجھے کلینک جانا ہے. وہ صوفے سے اٹھی تو فجر بھی ان کی تقلید میں اٹھ گئی. میں ارمان کو بتا دوں کہ آپ کے ساتھ جا رہی ہوں. وہ ارمان کو اطلاع دیے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ ارمان نے اسے کسی بھی چیز کے لیے روکا تھا, مگر شوہر ہونے کے ناطے اس کا حق تھا, یہ وہ جانتی تھی. اچھا ایک کام کرو, اس کا نمبر ملاؤ, میں بات کرتی ہوں. انہوں نے فجر کی مشکل آسان کی تو فجر نے ارمان کا نمبر ملایا. موبائل وہ ساتھ ہی لائی تھی. بیل جاتی رہی. 2 منٹ بعد ہی اس کی کال اٹھا لی گئی. فجر, اس نے نرمی سے پکارا. ارمان, وہ میں اور بینش آنٹی کچھ دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں. ارمان کچھ حیران ہوا. اوکے, مگر جا کہاں رہی ہو؟ ارمان نے فکر کے تحت پوچھا تو مسز بینش نے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا. ارے ارمان, یہی مارکیٹ تک جا رہے ہیں, بس 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے. میں اکیلی تھی تو سوچا فجر کو ساتھ لے جاتی ہوں. ارمان پرسکون ہو گیا. اوکے آنٹی, خیال رکھیے گا اس کا. اس نے انہیں ہدایت کی تو وہ اس کی فکر پر مسکرا دی. اوکے. انہوں نے کال کٹ کرتے موبائل فجر کی طرف بڑھایا. پھر وہ ان کے ساتھ بلڈنگ سے نکلی اور اب ان کا رخ ہاسپٹل کی طرف تھا. جس وقت فجر ہاسپٹل میں تھی اسی وقت کراچی کے ایئرپورٹ سے وہ باہر نکلی, اور اس نے بلیک فراک پہن رکھی تھی. اس نے گلاسز اپنی آنکھوں سے ہٹائے تو اس کا چہرہ واضح. کون تھی وہ؟ اس کہانی کا دوسرا چہرہ, انسپکٹر مایا ہاشمی. ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی جب اس کا موبائل فون بجنے لگا. اس نے موبائل دیکھا تو زوہان کی کال تھی. وہ مسکرا دی. اس نے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا. پہنچ گئی تم کراچی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. ہاں, مایا نے یک لفظی جواب دیا. کیسی صورتحال ہے؟ زوہان نے اگلا سوال پوچھا. یہاں گرمی بہت ہے. ایک بات کہوں زوہان, اپنے اسلام آباد کی بات کہاں کسی دوسرے شہر میں. زوہان نے اپنا سر پکڑ لیا. اگر آپ کی فضول باتیں ہو گئی ہوں انسپکٹر مایا تو کام پر لگ جائیں. زوہان نے اب کے حکم دیا. اوکے کھڑوس. وہ بھی غصے سے کال کٹ کر گئی. اس نے اب اپنا موبائل سامنے کیا تو اس پر ایک لڑکی کی تصویر نظر آ رہی تھی, اس کا شکار, جسے وہ پکڑنے کے لیے اسلام آباد سے کراچی آئی تھی. انٹرسٹنگ. پولیس والی ہو اور وردی سے غداری کرے, مجھے ذرا برداشت نہیں. مایا نے اپنی گردن دائیں بائیں گھماتے اپنی گردن کے کس بل نکالے. اس کے آرڈر کی کیب آ چکی تھی. لیٹس گو مسز زوہان. اس نے خود سے ایک سرگوشی کی اور اب اس کا رخ اپنی منزل کی طرف تھا. اس کی اسکرین پر اس کے شکار کی لوکیشن جگمگا رہی تھی. اس نے ڈرائیور کو اس لوکیشن پر پہنچنے کا حکم دیا. آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی ایک ہاسپٹل کے باہر رکی. وہ اپنا بیگ کاندھوں پر ڈالتی اب گاڑی سے اتر آئی. کراچی اتنا برا بھی نہیں, بس یہاں گرمی ہے. ویسے اکتوبر کے ماہ میں بھی کراچی میں بہت گرمی محسوس ہو رہی تھی. اسی ہاسپٹل کی ایک راہداری میں وہ بے چینی سے کرسی پر بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی. رپورٹ آ گئی فجر. بینش آنٹی کی آواز سے وہ ہوش میں آئی تھی. وہ لیب سے باہر آ رہی تھی. فجر کا سارا وجود سن تھا. وہ بہت مشکل سے خود کو حرکت دیتی کرسی سے اٹھی. انہوں نے رپورٹ کھول کر پڑھی. پھر ان کے لبوں پر مسکراہٹ امڑ آئی. آنٹی کیا رزلٹ آیا؟ فجر نے بے چینی سے جاننا چاہ رہی تھی. رزلٹ پازیٹیو ہے فجر, یو آر پریگننٹ. انہوں نے مسکرا کر اسے بتایا. پھر اسے اپنے گلے لگا لیا. بہت بہت مبارک ہو فجر. فجر کے لبوں پر بہت دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی. وہ ماں بننے والی تھی. یہ احساس کتنا الگ تھا.
اسے ایسا لگا جیسے اس کا وجود بے حد الگ اور خاص ہو گیا تھا۔ اللہ نے اسے اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ آنٹی، ارمان کتنے خوش ہوں گے جب میں انہیں بتاؤں گی۔ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ خبر سن کر تو بہت خوش ہوں گے۔ وہ میں جانتی ہوں انہیں۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ ہاں بالکل، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ چلو ابھی ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ تم ارمان کے ساتھ ہی آنا، اب پراپر چیک اپ کروا کر پھر تم میڈیسنز بھی لینا۔ اس حالت میں تمہیں اپنا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے فجر۔ فجر نے بس سر ہلایا، مگر کچھ فاصلے پر کھڑی دو کالی آنکھوں نے نفرت سے فجر اور اس کے ہاتھ میں رپورٹ کو دیکھا۔ ایسا لگا جیسے اس خبر نے اس نسوانی وجود میں آگ لگا دی ہو۔ آئی ول کل یو۔ وہ سرگوشی کرتی پلر کی اوٹ میں ہو گئی، جبکہ فجر اب آنٹی کے ساتھ ہاسپٹل سے باہر کی طرف جا رہی تھی جب اپنے دھیان سامنے سے آتی لڑکی اس سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ فجر گرتی، سامنے والی اسے تھام چکی۔ فجر نے چونک کر اپنا ہاتھ سامنے والی کالی فراک میں موجود اس لڑکی کے ہاتھ میں دیکھا۔ آئی ایم سوری، تمہیں لگی تو نہیں؟ مایا نے فوراً اسے سیدھا کھڑا کیا۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ اٹس اوکے، آئی ایم فائن۔ اس نے مسکرا کر مایا کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی۔ فجر نے بس ایک لمحے اس لڑکی کو دیکھا اور اسے وہ لڑکی اچھی لگی۔ اچھا سنو، تم نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے؟ اچانک مایا نے اس کے سامنے اپنا موبائل کیا۔ موبائل میں موجود لڑکی کی تصویر دیکھتے فجر ساکت رہ گئی۔ ارے یہ تو… فجر نے کچھ کہنا چاہا جب مایا کی نظر پلر کی اوٹ میں چھپے سائے تک گئی۔ اوکے تھینکس ڈیئر۔ وہ فجر سے سرگوشی میں بات کرتی آگے بڑھ گئی۔ فجر نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، کون تھی یہ لڑکی جو اسے ڈھونڈ رہی تھی؟ اور اب فجر کی بات سنے بنا ہی وہ آگے بڑھ گئی۔ چلیں فجر؟ آنٹی کی آواز سے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اس بات میں سر ہلا کر وہ اس کے ساتھ اب باہر کی طرف بڑھی تھی۔ مایا پلر تک آئی اور احتیاط سے اس نے پلر کے پیچھے چھپے انسان کو سامنے کیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ شٹ! مایا کو غصہ آیا۔ آج تو ہاتھ سے نکل گئی، مگر کب تک بچو گی؟ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ فجر گھر آ گئی تھی اور اب تو شام ہونے کو تھی اور ارمان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اچانک اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ پولیس اسٹیشن سے کال تھی۔ فجر نے فوراً کال پک کی، مگر جو خبر اسے سامنے دی گئی اس کے قدموں تلے سے زمین سرکا گئی۔ کیا؟ ارمان پر حملہ ہوا؟ کس ہاسپٹل میں ہے وہ؟ میں بھی آ رہی ہوں۔ وہ گھبرا ہی تو گئی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ وہ فوراً اپنی چادر اٹھا کر فلیٹ لاک کرتی بلڈنگ سے باہر روڈ تک آئی اور ایک ٹیکسی روک کر اسے ہاسپٹل جانے کا کہا۔ ابھی گاڑی رستے میں ہی پہنچی تھی جب ایک وین نے اس کا راستہ روکا۔ فجر گھبرا گئی۔ وین سے چند ہٹے کٹے آدمی نکلے۔ دو نے ڈرائیور کو زخمی کیا اور دو نے گاڑی کا دروازہ کھولے فجر کو زبردستی گاڑی سے باہر نکالا۔ فجر چیختی چلاتی مدد کے لیے پکارتی رہی، مگر یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ کوئی اس کی مدد کو اس کے قریب آ ہی نہیں سکا۔ ان میں سے کسی ایک مرد نے فجر کے منہ پر کوئی رومال رکھا اور وہ گہرے اندھیرے میں جا پہنچی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھیں کھلی تو کسی بند کمرے میں تھی۔ شاید وہ کسی پرانی فیکٹری کا ویئر ہاؤس تھا۔ اس کے سامنے کوئی کھڑا تھا، کوئی نسوانی وجود پولیس کے یونیفارم میں۔ فجر نے اندھیرے میں اسے دیکھا، پھر کمرے میں چلتی اس روشنی میں اسے پہچان گئی۔ تانیہ؟ انسپیکٹر تانیہ؟ ہاں، فجر اسے اچھے سے جانتی تھی۔ وہ ارمان کے ساتھ اس کے پولیس اسٹیشن میں کام کرتی تھی اور اس کی جونیئر تھی۔ تم نے مجھے کیوں کڈنیپ کروایا؟ فجر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے اپنی اور تانیہ کی پہلی ملاقات یاد تھی۔ اس رات وہ اور ارمان ڈنر کرنے ایک ریسٹورانٹ میں موجود تھے جب اس ریسٹورانٹ میں تانیہ انہیں ملی۔ یہ کون ہے سر؟ اس نے ارمان سے پوچھا۔ یہ میری وائف ہے فجر، اور فجر یہ تانیہ ہے، میرے ساتھ پولیس اسٹیشن میں کام کرتے ہیں، بہت ہونہار آفیسر ہیں۔ ارمان نے تانیہ کی تعریف کی، مگر تانیہ کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ سر آپ کی شادی کب ہوئی؟ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ وہ حیران تھی۔ ارے شادی کا کوئی بہت بڑا فنکشن نہیں ہوا، ایکچولی میں اور فجر کزنز ہیں، چند سال پہلے ہمارا نکاح ہو گیا تھا اور اب ہم ساتھ ہیں۔ اس نے مسکرا کر فجر کو دیکھا۔ تانیہ کی نگاہ بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں فجر تک گئی اور اس نے ارمان کا ہاتھ دیکھا جو فجر کی کمر پر تھا، اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی۔ وہ صاف تانیہ دیکھ سکتی تھی۔ تانیہ اسے کیا کیا کہہ رہی تھی فجر کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں نے ارمان سے اتنی محبت کی کہ اس کی خاطر خود کو سر تا پیر بدل دیا۔ تانیہ اسے دیکھتی نفرت سے چلا رہی تھی۔ میں نے اسے یونیورسٹی میں پہلی بار دیکھا تھا، تبھی اس کی محبت میں پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے ہر وہ چیز اپنائی جو ارمان کو پسند تھی۔ وہ پولیس آفیسر بننا چاہتا تھا تو میں اس کی خاطر پولیس آفیسر بنی، حالانکہ میری فیملی کا تعلق شہر کے سب سے بڑے کرمنل سے تھا، مگر میں اپنی پوری فیملی کے خلاف جا کر ایک اچھی سچی اور ہونہار پولیس آفیسر بنی، تاکہ ارمان ایک دن صرف میرا ہو۔ ارمان کو احساس ہو کہ میں نے اس کی خاطر کیا کچھ کیا اور اس کے بعد وہ میرا ہو جائے۔ مگر تم ہمارے درمیان آ گئی۔ اچانک مجھے پتہ چلتا ہے کہ
ارمان کی ایک بیوی بھی ہے اور میں اسے ہرگز بھی کسی کے ساتھ برداشت نہیں کروں گی۔ اس ریسٹورینٹ کی ملاقات سے لے کر اب تک میں یہ سوچ رہی تھی کہ تمہیں ارمان سے کیسے الگ کروں، مگر آج جب میں اپنے کسی کام سے ہاسپٹل گئی تو میں دیکھ رہی تھی کہ تم وہاں ہاسپٹل میں کھڑی اپنی پریگننسی کی خوشی منا رہی تھی۔ ارمان کو سالوں میں نے چاہا اور اب تم کہیں سے اٹھ کر آؤ گی ہم دونوں کے درمیان اور اس کے ساتھ ایک ہیپی فیملی کا خواب دیکھو گی، تو کیا میں یہ ہونے دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں نے آج تک ارمان کی طرف کسی اور کی نگاہ بھی نہیں پڑنے دی، ورنہ یونیورسٹی لائف میں بہت سی لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں، پھر تمہیں کیسے اس کے لیے چھوڑ دوں؟ تم اپنی لمٹس کراس کر رہی ہو، اب تمہیں مرنا ہوگا، کیونکہ جب تک تم نہیں مرو گی تب تک ارمان میرا نہیں ہوگا۔ فکر مت کرو، اسے تمہاری موت کی بھنک بھی نہیں پڑے گی۔ یہاں اس چار دیواری میں تمہاری لاش کہاں جائے گی یہ بس اسی در و دیوار میں راز بن جائے گا، کیونکہ ارمان تو ابھی ہاسپٹل میں ہے، اس پر حملہ ہوا ہے اور حملے میں نے ہی کروایا ہے تاکہ وہ تم سے دور ہو جائے۔ جب تک وہ ہوش میں آئے گا تب تک تم اس دنیا سے بہت دور جا چکی ہوگی۔ آخر مجھے تمہیں اس چار دیواری سے باہر نکال کر تم پر حملہ کرنا تھا، اس لیے مجھے ارمان کو چوٹ پہنچانی پڑی، مگر تمہاری اس کی زندگی سے جانے کے بعد میں ارمان کا بہت خیال رکھوں گی، یہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں ڈیئر فجر۔ فجر ساکت سی تانیہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے ہرگز بھی امید نہیں تھی کہ تانیہ کے دل میں اس کے لیے اتنا زہر بھرا ہوگا، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ تانیہ ارمان کو پسند کرتی ہوگی۔ اسے یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے ارمان کی خاطر بہت سارے ظلم برداشت کیے ہیں، اب مزید ہمت نہیں ہے کہ اسے یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ اس کی اور ارمان کی محبت سچی ہے۔ خدا نے ارمان کو اس کے لیے چنا اور اس نے کچھ نہیں کیا، مگر تانیہ نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کھولتے اسے کرسی سے اٹھا چکی تھی، اس کے بالوں سے اسے پکڑے اس نے فجر کو جھٹکا دیا تھا۔ فجر تڑپ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ بہت خوش ہو رہی ہے نا تم اس بچے کی، تو میں اس خوشی کو ارمان تک پہنچنے ہی نہیں دوں گی۔ تم آج یہیں اسی جگہ پر اپنے بچے سمیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گی اور ارمان کبھی جان ہی نہیں پائے گا۔ اس افاقیت سے فجر کے کانوں میں زہر انڈیل رہی تھی۔ آس پاس اس کے 2-3 آدمی کھڑے تھے۔ فجر نے پھڑ پھڑانے کی کوشش کی، اس نے اپنی جان کی بھیک مانگنی چاہی۔ پلیز تانیہ ایسا مت کرو، میں کچھ نہیں جانتی تھی اور میرے بچے کا کیا قصور ہے، ابھی تو وہ دنیا میں آیا بھی نہیں، ابھی چند گھنٹے پہلے تو مجھے اس خوشی کا معلوم ہوا ہے، پلیز میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ تانیہ کے ہاتھ میں چاقو دیکھتے ہوئے فجر نے جان کی بھیک مانگنی چاہی، کیونکہ اب وہ صرف ایک بیوی نہیں تھی، چند گھنٹے پہلے ہی تو وہ ممتا جیسی محبت سے روشناس ہوئی تھی۔ اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر تانیہ کو اس پر رحم نہیں آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چاقو فجر کے وجود میں پیوست کر دیا۔ فجر کو سارے احساسات ختم ہوئے محسوس ہوئے، بس اسے اپنے پیٹ میں بہت زور سے کچھ اندر تک زخمی ہوتا محسوس ہوا۔ میرا بچہ، اس کے لبوں سے تکلیف میں ڈوبی ایک سسکی نکلی۔ تانیہ ایک پر بس نہیں ہوئی، شاید 3 سے 4 بار اس نے فجر کے وجود پر، اس کے پیٹ پر وار کیا۔ سرخ مایا فوارے کی طرح اس کے وجود سے بہنے لگا۔ فجر کے سر پر زمین اور آسمان گھومنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ تانیہ نے اسے چھوڑ دیا، وہ ادھمری سی زمین پر لہرا کر گری۔ اس کا ہاتھ بے حد مشکل سے اپنے پیٹ تک آیا، اس کے لبوں سے ایک آخری تکلیف میں ڈوبی کرراہ نکلی اور پھر اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ تانیہ کے لبوں کو ایک پرسکون مسکراہٹ نے چھوا۔ اس کمرے میں آگ لگا دو اور اس کی لاش کا سراغ تک نہیں ملنا چاہیے۔ اپنے آدمیوں کو حکم سناتی اب اس کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پیٹرول چھڑکا گیا اور لمحوں میں سارا کمرہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ زمین پر ادھمری پڑی فجر کے ہاتھ میں ذرا سی جنبش ہوئی۔ ارمان! آگ اس کے قریب آ رہی تھی، وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، اپنی جان بچانا چاہتی تھی، وہ آگ سے بچ کر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسے یاد آیا جب بھی تائی کو غصہ آتا تھا وہ اسے ایسے ہی آگ سے ڈراتی تھی، کبھی اس کا ہاتھ کبھی اس کا بازو گرم چولہے سے لگا دیتی تھی، اور فجر کتنے ہی دن اس کی تکلیف پر روتی تھی، اور آج تو پوری کی پوری زندہ فجر کو ہی جلایا جا رہا تھا۔ وہ فجر جس میں ابھی چند سانسیں باقی تھیں، اور اسی ویئر ہاؤس کے دوسرے کمرے میں ایک اور زندگی موت سے لڑ رہی تھی، وہ تھی مایا ہاشمی۔ اس کے پیٹ میں 2 گولیاں لگی تھیں اور ایک سینے میں، اور اس کے وجود سے بھی سرخ مایا بہتا وہ زمین رنگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آدھا گھنٹہ پہلے وہ یہاں اس بند ویئر ہاؤس میں آئی تھی۔ اس کی انفارمیشن کے مطابق جس پولیس آفیسر کو وہ ڈھونڈ رہی تھی وہ یہیں اسی جگہ موجود تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن سیدھی کی، ایک ایک کرتے اس ویئر ہاؤس کے کمرے کو چھانتے چاہے
جب اسے ایک کمرے سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی انفارمیشن کے مطابق تو بس یہاں صرف اسی ایک لڑکی کو ہونا چاہیے تھا، مگر شاید یہاں ایک سے زیادہ لوگ تھے۔ اس سے پہلے اس لڑکی کو بچانے کے لیے اندر جاتے اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر وار کیا۔ مایا کی آنکھوں کے سامنے جیسے ایک لمحے کے لیے زمین و آسمان گھوم پڑے۔ دو ہاتھوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر مایا کے ہاتھوں سے گن چھوٹ پڑی اور اگلے چند منٹ بعد وہ دوسرے کمرے میں زمین پر گری تھی۔ دو مرد اسے لا کر وہاں اس کمرے میں زمین پر پھینک چکے اور پھر کمرے میں ان کا باس داخل ہوا، جسے دیکھتے مایا نے ضب سے مٹھیاں بھیج لیں۔ ارے دیکھو تو صحیح، ہمیں پکڑنے کے لیے پولیس والی دوسرے شہر سے یہاں تک آئی ہے۔ مایا بہت مشکل سے زمین سے اٹھی۔ اس کے سر میں ابھی بھی شدید درد تھی۔ وار ہی بہت برا ہوا تھا۔ جو ہمیں ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ختم ہو جائے گا، اور تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ پولیس والی میڈم اسے ٹپکا دو، اس نے حکم دیا تو اس کے ایک آدمی نے فوراً مایا پر گن تان لی۔ مایا کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ مجھے اس کھلونے سے ڈراؤ گے؟ 3 سالوں سے اس کے ساتھ کھیل رہی ہوں۔ وہ اب بھی زمین پر بیٹھی تھی اور اب وہ اپنے سامنے کھڑی اپنی موت کو صاف دیکھ سکتی تھی۔ یہاں جو سوچ کر وہ آئی تھی ویسا نہیں ہوا۔ شاید کوئی پہلے سے ان کا پلان جان چکا تھا، مگر وہ بھی مایا ہاشمی تھی، انسپکٹر مایا ہاشمی، ASP ذوحان احمد کی بیوی۔ اتنی کمزور تو نہیں تھی وہ کہ موت سے ڈر جاتی۔ اچھی بات ہے، تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا تو پھر تمہیں موت آسان لگے گی۔ اس تبصرے پر مایا ہنس پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ موت سے چند انچ دور ہے۔ جنہیں موت سے ڈر لگے پھر وہ پولیس آفیسر نہیں بنتے۔ میں نے تو اسی دن سر پر کفن باندھ لیا تھا جب پولیس کی وردی پہنی تھی۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ انفیکٹ میں تو خوشی خوشی اپنے وطن کے لیے شہید ہونا چاہتی ہوں۔ چلاؤ گولی۔ وہ غصے سے چلائی تھی اور اگلے لمحے اس آدمی نے گولی چلائی اور سیدھی مایا کے پیٹ میں جا کر پیوست ہوئی۔ اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا مگر وہ سنبھل گئی۔ دوسری گولی ایک بار پھر پسلیوں میں لگی اور تیسری شاید اس کے سینے میں پیوست ہوئی تھی۔ وہ دل جہاں وہ بستا تھا، اس کا ذوحان۔ مایا کو وجود زمین پر گرا۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر کنپٹی پر بہہ تو گئے تھے۔ پھر ایک زہریلی ہنسی کمرے میں گونجی۔ آخری سرگوشی کو مایا کو سنائی دی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مایا۔ پولیس اسٹیشن کے باہر تم بیوی ہو میری، زندگی ہو میری تم مایا۔ وہ ذوحان کی آواز تھی۔ ہاں ہے تو کھڑوس، مگر کیا کروں، یہ کھڑوس ہے تو مجھے بہت عزیز۔ اس پر ہی دل آیا تھا اور اسی کھڑوس کی محبت میں اب گوڑے گوڑے ڈوب چکی ہوں۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے۔ اس کا سرخ بھیگا ہاتھ بے حد مشکل سے اپنے گلے تک آیا، جہاں اس کی آخری تحفہ تھا، وہ پینڈنٹ۔ اس نے آخری بار اسے چھوا اور بس اس کی سانسیں وہیں تھم گئی۔ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ عورتیں، 2 الگ زندگیاں، اور دونوں جان کی بازی ہار رہی تھیں، مگر ایک کی شناخت دوسرے کی جان بچانے والی تھی۔ یہاں آخری سانسیں لیتی مایا کہاں جانتی تھی کہ وہ مر کر بھی لوگوں کے لیے زندہ رہنے والی ہے، اور دوسرے کمرے میں آگ میں جلتی فجر کہاں جانتی تھی کہ وہ یہاں سے زندگی بچ جائے گی لیکن پھر بھی سب کچھ ہار دے گی، اپنا وجود، اپنی شناخت، اپنا چہرہ، اپنا شوہر، اپنی اولاد، یہاں تک کہ اپنا نام بھی۔ وقت دونوں عورتوں کے ساتھ بڑا بے رحم ثابت ہوا تھا۔